بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ حرام مت کرو جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ حلال کی تمہارے واسطے، ان کو حرام مت کرو اپنے اوپر۔ پیچھے آپ دیکھیں یہود و نصارہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، اب یہاں پر ایمان والوں کو خطاب ہے، اور یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جو اللہ نے حلال کیا تمہارے اوپر، اور اللہ نے جو حلال کی ہیں تمہارے اوپر، تو وہ پاکیزہ چیزیں ہیں، اچھی صاف ستھری چیزیں ہیں، ناپاک نہیں ہے، نجاست نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا پیچھے سے جوڑ یہ ہو سکتا ہے، پیچھے سے مناسبت یہ ہو سکتی ہے کہ یہود جو ضد میں پڑے، عناد میں پڑے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، تو اس کی بڑی وجہ تھی دنیا سے حد سے زیادہ محبت۔ تو یہاں اس کے برخلاف بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ دنیا سے بالکل ہی بے رغبت ہو جانا، جیسے عیسائیوں میں بھی بعض اس طرح کے تھے۔ یہودیوں میں دنیا سے محبت بہت تھی، اور کچھ عیسائیوں میں سارے عیسائیوں میں نہیں، کچھ عیسائیوں میں راہب ہوتے تھے، وہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہوتے تھے، اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر لیتے تھے۔ اسی طرح اگر دنیا سے کوئی بے رغبت ہو تو اس کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں یہ چیز نہ کروں، وہ چیز نہ کروں، یہ چیز نہ کھاؤں، وہ چیز نہ کھاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے متعلق یہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا کہ اعتدال میں رہنا ہے، نہ تو ایسا کرنا ہے کہ بس ہر چیز کھائے جاؤ، حرام چیز بھی کھائے جاؤ، حرام رشوت بھی کھائے جاؤ، سود بھی کھائے جاؤ، ناپاک اور نقصان دہ چیز بھی کھائے جاؤ، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اور ایسا بھی نہیں کرنا جو حلال چیز اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، تو ان کو بھی حرام کر لو اپنے اوپر، ایسا بھی نہیں کرنا۔ تو یعنی اس کو کہتے ہیں اعتدال کی راہ جو اس امت کو دی گئی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام مت کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے واسطے، ولا تعتدوا، اور حد سے مت نکل جاؤ، یعنی جو حلال چیزیں ہیں ان میں بھی حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ حلال چیزوں میں بھی جب حد سے تجاوز کرو گے تو وہ اسراف میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر کھانا پینا ہے تو وہ حلال ہے، کھاؤ پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف مت کرو، اس کو بگاڑو نہیں، اس کو غلط طریقے پر استعمال مت کرو۔ تو حلال چیزوں کو استعمال کرو لیکن غلط طریقے سے استعمال مت کرو، اور حد سے زیادہ استعمال مت کرو، بے جا اسراف مت کرو۔ تو ولا تعتدوا، اور حد سے مت نکل جاؤ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ یقیناً دنیا میں بھی ان کے لیے نقصان ہوگا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے نقصان ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا،
اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے روزی دی تم کو حلال پاکیزہ. یہاں اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ روزی دیتا ہے. انسان بعض اوقات سبب بنتا ہے یا اور دوسری چیزیں سبب بنتی ہیں، لیکن حقیقی رازق، حقیقتاً روزی دینے والا اور ان سب اسباب کا دینے والا، ان سب اسباب کا احاطہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو فرمایا کھاؤ اس سے جو اللہ نے روزی دی تم کو. اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب اللہ کی روزی ہے تو اللہ حکم دے سکتا ہے، اور اللہ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ کھاؤ اس سے جو اللہ نے روزی دی تم کو. حلالن طیبہ، حلال پاکیزہ، یعنی اللہ نے وہ چیز تمہارے لیے حلال کی ہے جو پاکیزہ ہو، جس میں نقصانات نہ ہو. جیسے آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے جوئے کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، اس میں نقصانات ہیں، وہ آگے آ رہا ہے. تو فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے روزی دی تم کو حلال پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے کہ جس کے ساتھ تم ایمان رکھتے ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو. یہاں پر پھر اللہ نے اپنا ڈر یاد دلایا، اپنے اوپر ایمان یاد دلایا. اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ سے ڈر ہوگا، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ سے ڈر بھی نہیں ہوگا. اور جس کو اللہ سے ڈر نہیں ہے معلوم ہو اس کا ایمان نہیں ہے. ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. اور اللہ سے ڈر ہوگا تو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل ہو سکے گا. اگر اللہ سے ڈر نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل ہونا مشکل. تو اس لیے جہاں پر بھی کوئی حکم اللہ رب العزت دیتے ہیں جس میں کچھ مشکل ہو سکتی ہے، دشواری ہو سکتی ہے، نفس کے اوپر وہ دشوار ہو سکتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت اپنا ڈر یاد دلاتے ہیں. تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے کہ جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو. آگے اللہ رب العزت نے قسموں کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ قسمیں بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ اس میں انسان اپنے اوپر عام طور سے کسی حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے. قسم میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا یا اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا. تو اب اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں، اس کے احکامات بیان فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا تمہارا، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا تمہیں جو تمہاری قسموں میں بے قصد جو قسمیں ہیں، بے ارادہ. لغو کہتے ہیں ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بے مقصد قسمیں، بے ارادہ قسمیں. وہ قسمیں جو آدمی بلا وجہ کھاتا رہتا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ایسے الفاظ میں جملوں میں استعمال کرتا رہتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرتے. مواخذہ نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایسے کھائے جاؤ اور اللہ کے نام کی بے قدری کیے جاؤ. مواخذہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ پکڑے گا تم کو کہ جن قسموں کی تم نے گرا باندھی، جن قسموں کو تم نے ارادے سے کھایا، جو قسمیں تم نے منعقد کی اپنے ارادے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا، اس پر پکڑے گا. اور وہ پکڑنا کیسا ہے، وہ مواخذہ کیسا ہے، آگے آ رہا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. سو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اطعام 10 مساکین، 10 مساکین مسکین کی جمع ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس کا کفارہ. اگر کسی نے قسم کھائی اور اس کو توڑ دیا تو 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ ہے اس کا کفارہ. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانہ وہ کہ جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبہ یا
گردن آزاد کرنا، یعنی یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی جیسا تم کھاتے ہو، حالانکہ تم کھلا رہے ہو مسکین کو، مسکین کو کھانا کھلانا ہے لیکن کم درجے کا نہیں کھلانا، بلکہ درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یہاں جو اس کو سمجھیں ذرا کہ درمیانہ جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، انسان اپنے گھر والوں کو ایک ہی چیز تو نہیں کھلاتا نا، کبھی کچھ کھلاتا ہے، کبھی کچھ کھلاتا ہے، کبھی کچھ کھلاتا ہے، کبھی دال کھلاتا ہے، کبھی سبزی کھلاتا ہے، کبھی گوشت کھلاتا ہے، مختلف مرتبے کے ہوتے ہیں یہ کھانے، مختلف درجوں کے ہوتے ہیں یہ کھانے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں جو درمیانہ ہو، اس میں جو درمیانہ ہو وہ مساکین کو کھلانا ہے۔ تو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو کھانا، وہ مختلف درجات کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو اس میں جو درمیانے درجے کا ہو، اس میں جو درمیانی قسم کا ہو، تو وہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ کفارہ ہے ایک قسم کے توڑنے کا۔ تو فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا تم کو جو تمہاری قسموں میں بے مقصد ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ پکڑے گا تم کو کہ جن قسموں کی تم نے گرہ باندھی، یعنی جن کو تم نے اپنے ارادے سے منعقد کیا۔ فکفارۃ اطعام 10 مساکین، سو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، درمیانے درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ او کسوتہم، یا یہ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو کپڑا پہنانا، ان کو کپڑا پہنانا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا۔ اب یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، تو یہاں تشریح نہیں ہے کہ وہ کپڑا کس طرح کا ہو۔ تو اس میں ایک تشریح تو اس کی تفسیروں میں یہ لکھی ہے کہ یعنی جو بالکل ادنا درجے کا جو کپڑا ہے کہ جس سے سطر چھپ جائے، لیکن دوسری تشریح اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے اللہ نے پیچھے فرمایا ہے کھانا کھلانے میں کہ درمیانے درجے کا کھانا، تو اسی طرح کپڑا بھی درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ جس طرح پیچھے کھانا فرمایا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس میں سے درمیانے درجے کا کھانا، تو اسی طرح کپڑے کا بھی ہونا چاہیے کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کپڑے پہناتے ہو اس میں سے درمیانے درجے کا کپڑا۔ یہ ایک تفسیر ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ادنا درجے کا کپڑا کہ جس سے جسم چھپ جائے، مثال کے طور پر اوپر کی چادر اور نیچے کی لنگی، یا مثال کے طور پر اوپر کا کرتا قمیض، نیچے کی شلوار وغیرہ، اس طرح۔ تیسری چیز فرمائی او تحریر رقبہ، کہ یا آزاد کرنا ہے گردن، یعنی غلام آزاد کرنا۔ پہلے ہوتے تھے غلام، اب غلام ہوتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 یعنی اختیارات دیے ہیں، ان تینوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ تینوں مالی کفارے ہیں، مالی، ان میں مال خرچ ہوتا ہے۔ کھانا کھلانے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، کپڑا پہنانے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، غلام آزاد کرنے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، پس جو نہ پائے تو پس روزہ رکھنا ہے 3 دن۔ یہ جو فرمایا کہ جو نہ پائے تو روزہ رکھنا ہے 3 دن، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب تفسیروں میں یہ لکھا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو، کیونکہ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا جس کے اوپر قربانی واجب ہے، گویا دوسرے لفظوں میں جو کہ مالداروں کی فہرست میں آتا ہے، شریعت کی نظر میں مالداروں کی فہرست میں آتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا جس کے پاس غیر ضروری سامان ہوتا ہے، سونا چاندی وغیرہ یا مال تجارت وغیرہ یا رقم نقدی وغیرہ، تو شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہوتا ہے۔ تو گویا یہاں پر یہ جو فرمایا کہ جو یہ نہ پائے تو وہ روزہ رکھے 3 دن، یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو، دوسرے لفظوں میں
یعنی وہ غریبوں کی فہرست میں ہو. تو فرمایا کہ پس جو نہ پائے تو پس روزہ رکھنا ہے 3 دن. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ. آگے فرماتے ہیں واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. قسموں کی حفاظت کرو گے تو قسم توڑنے کی نوبت نہیں آئے گی اور کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا. اللہ کا نام استعمال کر رہے ہو تو اللہ کے نام کی قدر کرو، اس کی عظمت برقرار رکھو. جس کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کیا ہے اس کام کو انجام دو. اور جو بے مقصد قسمیں ہیں وہ نہ کھاؤ. اللہ کے نام کی بے قدری مت کرو. یہ جو فرمایا کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو، اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. یعنی ایک تو لغو قسمیں، بیکار کی قسمیں مت کھاؤ، اور دوسرا یہ کہ جو بامقصد قسم کھاؤ تو پھر اس کو پورا کرو. تو فرمایا واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات، اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر معاملے کا حل، ہر مسئلے کا حل رکھا ہے. آگے اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے وغیرہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، تو اس لیے اس کو انشاءاللہ